خوشپور پیرش سے بابو وکٹر سلواتر کا آپ سب کو سلام۔ 16 جون 2023 بروز جمعہ۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل کی تلاوت بامطابق مقدس متی اس کے 11ویں باب کی 25ویں آیت سے 30ویں آیت تک۔ اس وقت یسوع کہنے لگا کہ اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ تجھے ایسا ہی پسند آیا۔ میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ آئے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو، آمین۔ عزیز سامعین، میں فادر ایمینول فضل اوپی ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ کے لیے آج کا کلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج پاکواں کیتھولک کلیسیا بڑے جوش و خروش سے خداوند یسوع مسیح کے پاک دل کی عید جون کے مہینے میں مناتی ہے۔ یہ عید پینتیکوست کے 19 دن کے بعد منائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو پاک دل کا نوینہ لوگوں میں نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ دل انسان کی جسمانی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جو انسانی جسم میں ہمیشہ نان سٹاپ کام کرتا ہے۔ دل 1 منٹ میں تقریباً 72 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ 1 گھنٹے میں یعنی دل تقریباً 4320 دفعہ اور زندگی بھر میں 2.5 بلین دفعہ دھڑکتا رہتا ہے۔ گو بظاہراً یہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا کام اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دل دراصل جذبات اور اندرونی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ زندگی میں دل قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ ان سائنس کے مطابق بھی زندگی کا دار و مدار دل ہی پر ہے۔ دل ہی سارے جسم کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ دھڑکن چلے تو زندگی، رکے تو موت کا پیغام دیتی ہے۔ دل کے 4 خانے ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم میں دل ہی ایسا عضو ہے جو تمام جسم میں خون کی گردش کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جو ہر اعضاء کو بہتر رکھنے کے لیے متواتر سرگرم رہتا ہے۔ اس لیے اس دل میں بسنے والے ہی اس خون سے سیر ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی میں دل ایک ایسی چیز ہے جہاں سے انسان کے ارادوں کی تکمیل مکمل ہوتی ہے، اور اس کی سوچوں کی تعمیل ہوتی ہے، اور جذبات اور نئے رنگوں اور نئی شکلوں میں مختلف جذبات کو ڈھالا جاتا ہے۔ بائبل مقدس میں لفظ دل 900 بار مختلف زاویوں میں استعمال ہوا ہے۔ بالخصوص اسے سمجھ اور عقل، کردار اور شخصیت یا پھر سوچ اور رضامندی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔
پرانے اور نئے عہد نامہ میں دل کا مطلب ایک ہی ہے۔ نمبر 1، اے خدا تو مجھے جھانچ اور میرے دل کی پہچان کر۔ زبور 139 اس کی 23ویں آیت مقدسہ سے۔ نمبر 2، میرے اندر پاک دل پیدا کر۔ زبور 51 اس کی 10ویں آیت سے۔ پاک دل یعنی نمبر 3، پاک دل لوگ خدا کو دیکھیں گے۔ مقدس متی 5:8 ہے۔ نمبر 4، اے تھکے مندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جویا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے۔ مقدس متی کی انجیل 11:28-29 آیت مقدسہ سے۔ خداوند یسوع مسیح کا دل ایمانداروں کے لیے ہمیشہ میرے عزیز و فکر مند رہتا ہے۔ یسوع کا دل رحم دل ہے اور خدا ترس دل ہے۔ یسوع کا دل قبولیت اور معافی کا دل ہے۔ یسوع کا دل حلیم اور فروتن دل ہے۔ یسوع کا دل پاک اور بے عیب دل ہے۔ یسوع کا دل تمام دلوں کا بادشاہ ہے۔ یسوع کا دل دل انسانی، دل روحانی اور دل محبت ہے۔ یہ ایسا دل محبت ہے جس کا وجود خدا سے ہے۔ دل محبت میں اپنی انمول فکر اور مزاج رکھتا ہے۔ دل کی فکر اور دل کی فطرت محبت کرنا ہے، اور دل کو ہمیشہ برائی نہیں بلکہ سچائی کی تلاش رہتی ہے، تاکہ انسان ہوتے ہوئے دل برائی کی طرف مائل بھی اگر ہو جائے لیکن ضمیر اسے جھنجھوڑتا رہتا ہے، کیونکہ دل ضمیر کے تابع ہے۔ دل کے کاموں کے لیے کاملیت بہت ضروری ہے، یعنی دل کی باتوں اور خیالوں کے لیے مکمل ہاں کی ضرورت ہے۔ اگر دل دو راستوں پر ہے تو پھر راستہ دشوار، فیصلے غلط، اور دل میں محبت جھوٹی اور ناکام نظر آتی ہے۔ اگر محبت نہیں تو دل پھر نفرت میں گرفتار ہے۔ محبت کی صحیح منزل کا تعین دل کے فیصلے اور سچائی پر منحصر ہے، لیکن اس میں چیزوں کے امتیاز کے ہونے، ڈھونڈنے، پانے اور تلاش کی تکمیل تک کو پہنچنا نہایت ضروری عمل ہے۔ اگر سارے دل سے مانگیں گے تو ملے گا، اگر دل میں کہیں کہ مجھے نہیں ملے گا تو یقیناً نہیں ملے گا، کیونکہ اگر دل میں کھوٹ ہے یا پھر دل ادھورے سے مانگیں گے یا پھر ادھورے دل سے ڈھونڈیں گے تو اس کی بادشاہی ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گی۔ اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پالو گے جب تم مجھے اپنے سارے دل سے تلاش کرو گے۔ ارمیا 19:13 آیت۔ میرے عزیزو، اس لیے سچائی کے ساتھ خدا کی اپنے سارے دل سے تلاش کریں، کیونکہ یسوع کے دل سے ہی ہم خدا کے دل تک پہنچ سکتے ہیں، جس سے ہمارے دل بھی پاکیزگی کا پیکر بن کر دوسروں کے لیے محبت کا انمول نمونہ بنیں گے۔ تاریخی پس منظر کے لحاظ سے یسوع مسیح کے پاک دل کی عید نہایت عقیدت سے کم و بیش 11ویں صدی میں اس کی تاریخ کا ذکر ملتا ہے۔ 12ویں صدی میں برنرڈ یعنی سینٹ برنرڈ، جبکہ 13ویں صدی میں اس عقیدت کو جاری رکھنے والے مقدس اینسلم آف کینٹبری، مقدس ایلبرٹ دی گریٹ اور مقدس بونا وینچر پیش تھے۔ خداوند یسوع مسیح مقدسہ مارگریٹ میری، جو کہ فرانس کے ایک قصبہ میں مسلسل 2 سال قیام پذیر تھی، ان پر خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوتے رہے اور اپنا محبت بھرا اور زخمی بھرا دل اسے دکھایا، جو ہر وقت انسان کی محبت میں تڑپتا تھا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے مقدسہ مارگریٹ میری سے فرمایا، میری کوئی پہچان نہیں، اس لیے کہ مجھے کوئی نہیں جانتا۔ لوگ نہیں جانتے کہ مجھے کیسے وہ پیار کریں۔ میں نے
جن انسانوں سے محبت کی ہے وہ یقیناً محبت کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنی جان ان کی محبت میں دے دی ہے، یعنی خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جس میں محبت نہیں وہ ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چھاچھ ہے۔ خدا سے فضل مانگیں کہ میرا دل محبت سے بھر جائے، میری ساری باتیں محبت سے واقف ہو جائیں اور میں اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا کو اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کروں۔ 16ویں صدی میں جیزوٹس نے بھی پاک دل کی عقیدت کے فروغ کے لیے کام کیا۔ 1765 میں لوگوں نے اس عید کو منانا شروع کیا۔ 1856 میں پوپ پائس دہم نے اس عید کو تمام کلیسیا میں فرض قرار دے دیا۔ یسوع مسیح کے پاک دل کی عید پہلی دفعہ 31 اگست 1970 میں منائی گئی۔ خداوند یسوع مسیح دل کا حلیم ہے۔ وہ فرماتا ہے اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ یسوع مسیح کے جسم پر زخموں کے نشان اس کی محبت اور تڑپتے ہوئے دل کا ثبوت ہے، جس کو وہ جی اٹھنے کے بعد بھی جلالی بدن میں سنبھالے ہوئے ہے۔ صلیب پر اس کے جسم سے خون اور پانی کے بہہ نکلنے کی علامت خدا کے سراسر انسان ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور محبت کے اس انتہا کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنے پیار کرنے والوں کے لیے اپنی جان دے دی۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ مقدس یوحنا 15 باب اس کی 13ویں آیت سے۔ اس نے انسان ہوتے ہوئے تمام دکھوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا اور اپنے بازو پھیلا کر تخت بنایا اور اس پر اپنے پاک دل کو ہمارے لیے سجا دیا، جو ہر وقت انسان کی محبت میں بے قرار رہتا ہے۔ یہ دل ہر طرح کی خوبیوں سے میرے عزیزوں بھرا ہوا ہے، کیونکہ یہ معاف کرتا ہے، یہ بخش دیتا ہے، یہ چھوڑ دیتا ہے، یہ پیار کرتا ہے۔ آئیے اس عید پر عہد کریں کہ جس طرح یسوع کا دل ہے ایسا دل ہمارا ہو جائے کہ ہم معاف کرنے والا دل رکھیں، ہم قبول کرنے والا دل رکھیں، ہم خدا کو دیکھنے والا دل رکھیں، کیونکہ لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ آئیے خدا کو دیکھیں اور اس دل میں اپنے پڑوسی کو جگہ دیں تاکہ خدا کے دل میں اور یسوع کے دل میں ہماری پہچان ہو سکے۔ خدا ایسا کرنے پر قادر ہو، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔